بھائی جو بات ہے ٹو دا پوائنٹ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتے ہیں کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ نے ہمیں کہا نا، تو نبی سے مدد مانگنا اگر جائز ہے تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ بتا دیں آپ یوٹیوب پہ ہمیں. یاد رکھو اگر اللہ کے سوا کسی سے اسباب سے ہٹ کے مدد مانگی، اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ، ترس کھاؤ. فرقواریت میں مت کرو، دیوبندی بریلوی ایسے ایسے وہ آنے لگتے ہیں میرے خلاف نا کمنٹس کے، وہابی ہے اور یہ فلانے فرقے کا ہے، یہ اپنے فرقواریت پھیلا رہا ہے. تانے دیتے رہو، جہنم کی آگ میں لٹکے ہوئے ہوگے. اگر شرک قابل معافی ہوتا تو اللہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو اور آپ کے دادا عبد المطلب کو جہنم کی آگ سے بچاتا. ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ جہنم کی آگ سے بچاتا. شرک قابل معافی بولو بھائی نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ میرے خلاف کمنٹ سینکڑوں کر دیں، خدا کی قسم قیامت میں رو رہے ہوگے کہ مولوی صحیح کہہ رہا تھا، کاش ہم اس کی بات پر عمل کر لیتے. اور یہ میری بات نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں، یہ اللہ رسول کی بات ہے. اسرائیل جن کو پہلے آسمانی کتاب دی گئی، ان سے ہم نے کچھ ایگریمنٹ کیے تھے، مگر وہ اس ایگریمنٹ میں پورے نہیں اترے. وہ ایگریمنٹ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم اس ایگریمنٹ پہ پورے اتر رہے کہ نہیں اتر رہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے سخت اور مضبوط معاہدہ لیا تھا. مضبوط معاہدہ ایسی بات پر کیا جاتا ہے جو احکام اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اہم ہوں. وہ سخت اور مضبوط ایگریمنٹ کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی. آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ عبادت میں پیغمبر کو اور اولیاء کو اللہ کے ساتھ شریک بولو یار کر چکا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں اس ٹاپک پر نہ بولا کریں آپ، کہ بھئی نبی کی بھی عبادت ہو رہی ہے، نبی سے بھی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، نبی کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے. اس ٹاپک پر بات کرنے سے فرقواریت پھیلتی ہے. میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہم توحید ہی بیان کرنا چھوڑ دیں جو اسلام کی بنیاد ہے، تو پھر ممبر پہ بیٹھنے کا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے، میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ یو کے میں یا بعض دیگر ممالک میں آپ پر پابندی کیوں لگی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی اسپیچ میں یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو کیس میرے خلاف جو بنا وہ یہ کہ عیسائیوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ بولتے یار آپ، عیسائیوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. تو پھر وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ اگر میں یہ بیسک بھی اسلام کی بیان نہیں کروں گا، یعنی یہ تو اسلام کی بیسک ہے نا کہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ یکتا ہے. یہ تو پورا قرآن بیان کر رہا ہے. اگر میں یہ مسئلہ بھی قرآن کا بیان نہیں کر سکتا تو پابندی ہٹنے کا فائدہ کیا؟ یعنی پھر میں کیا آگے بیان کروں گا؟ بھائی جب بھی آپ حق بات کریں گے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو اس سے کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہوگی نا کسی نہ کسی کو. تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس حق کی نوعیت کیا ہے. اگر یہ بہت اہم مسئلہ ہے تو بیان کرو، اہم مسئلہ نہیں ہے تو اسے کسی دوسرے وقت کے لیے رکھ دو. بھائی کیا خیال ہے؟ بھائی بہت اہم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پہلے اہم مسئلے حل ہو جائیں پھر اس طرف آئیں گے. لیکن اگر وہ اسلام کی بنیاد ہے اس کو تو بیان بہرحال. اب اگر میں ختم نبوت کا عقیدہ بیان کروں اور قادیانیوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، بھائی ہونے دو. کیونکہ اگر آپ ختم نبوت کے معاملے میں لچک دکھائیں گے اس کا مطلب تو آپ کا پورا مذہب کا ستیہ ناس ہو گیا. پھر یہ تو آپ نے اپنی شریعت کو مان لیا کہ یہ منسوخ ہو سکتی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت ہو گئی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو ختم نبوت سے بھی زیادہ اہم مسئلہ اللہ کی توحید کا ہے، کیونکہ نبوت کا بنیادی مقصد اللہ کو ایک ہونا ثابت کرنا. انبیاء کا تو مقصد ہی ہوتا ہے. تو جیسے ختم نبوت پہ ڈاکہ برداشت نہیں ہوگا ایسے ہی اللہ کی توحید پہ بھی ڈاکہ برداشت. حضرات اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات ابھی یوٹیوب پر میں نے ایک
ویڈیو دیکھی, مفتی طارق مسعود صاحب ہے کوئی, ان کی ویڈیو دیکھی. پہلے تو ویڈیو دیکھنے کے بعد جب انہوں نے جو اعتراض کیا تو مجھے اس پر کافی دیر ہنسی آئی, اور میں سوچنے لگا کہ یہ پڑھے لکھے آدمی ہو کر کے اس قسم کا اعتراض کر کیسے رہے ہیں. لیکن بہرحال اب اعتراض کرنا تو آدمی کے اپنے اس پر ہے, وہ چاہے جس قسم کا بھی اعتراض کر دے. تو بہرحال انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ جو آیت کریمہ ہے اس پر انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا جائز نہیں ہے. اللہ ہم سے کہتا ہے, حکم دیتا ہے کہ میری عبادت کرو اور مجھ ہی سے مدد طلب کرو. تو اس آیت کا کوئی مطلب بتا دیں مجھے یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر کے. اور اگر نبی سے مانگنا جائز ہو یا اور دیگر لوگوں سے مانگنا جائز ہو تو کوئی اس کا مطلب بتا دے. تو میں سب سے پہلے ایک مشورہ دوں گا کہ مفتی صاحب قبلہ, آپ ہمیشہ یوٹیوب پر مت بیٹھا کیجئے, کبھی کبھی جو ہے نا تو گھر کے اندر بیٹھ کر کے قرآن شریف بھی پڑھ لیا کیجئے. تو قرآن شریف آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو جواب قرآن مقدس میں خود ہی مل جائے گا. لیکن اب وہ کیا کریں, آدمی کو سستی شہرت حاصل کرنا ہے تو یوٹیوب پر بیٹھا ہوا ہے, طرح طرح کے اعتراض کر رہا ہے. اب یہ اعتراض کوئی آج کا اعتراض تو ہے نہیں, یہ اعتراض نہ جانے کب کا اعتراض ہے. دیوبندی ہزاروں مرتبہ کر چکے ہیں, لاکھوں مرتبہ کر چکے ہیں, ہزاروں لاکھوں مرتبہ ان کو جواب دیا جا چکا ہے. بہرحال میں ان کی کتابوں سے بھی جواب دے سکتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے کیسے مدد مانگی ان کے اکابرین نے, لیکن میں اس میں اتنی لمبی ویڈیو نہیں بناؤں گا کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ اتنی لمبی ویڈیو دیکھتے ہیں, اس لیے مختصر جواب دے رہا ہوں میں. سب سے پہلے مفتی صاحب قبلہ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آیت کریمہ پڑھنے کے بعد میں اسی قسم کے اعتراض کرنا آپ کو آتا ہے تو پھر ایک اعتراض ہمارا بھی سن لیجئے. جو آیت آپ نے پڑھی ایاک نعبد و ایاک نستعین, ارے اسی کے پہلے آپ چلے جائیے نا. جیسے قرآن مقدس شروع کریں گے آپ تو آیت شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے, اب اس آیت کا مطلب مفتی صاحب بتا دیں, یہ الزامی جواب ہے میرا کہ اس آیت کا مطلب بتا دیں مفتی صاحب تعریف نہیں کرتے ہیں گھر پر اپنے بچوں کی, بیوی کی تعریف نہیں کرتے ہیں, گھر والوں کی تعریف نہیں کرتے ہیں, اپنے مولویوں کی تعریف نہیں کرتے ہیں, اپنے اکابرین کی تعریف نہیں کرتے ہیں, لیکن اللہ تو فرما رہا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو مفتی صاحب کا جو بھی جواب ہوگا بہرحال وہی جواب ہمارا یہاں پر بھی ہوگا. یہ الزامی طور پر میں نے عرض کیا ہے. اور رہا سوال مدد مانگنے والی بات, تو آئیے قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں, اے قرآن تو ہمیں بتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ جو ہے تو شرک ہے یا جائز ہے, مانگ سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم دیتا ہے مانگنے کی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لو. اللہ اللہ, تو اللہ رب العزت ایک طرف اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ پاک کافروں سے ہرگز نہ کہتا کہ اپنے حمایتیوں کو بلا لو مدد کے لیے, جاؤ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی بلا لو, مدد مانگو. بہرحال آگے بڑھیں. اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ, کہا مسیح نے کون ہے جو مدد کرے میری طرف اللہ کے دین میں, کہا حواریوں نے ہم مدد کریں گے اللہ کے دین کی. اللہ اکبر. جب اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے مفتی صاحب قبلہ, تو مجھے بتائیں عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نظر میں کیا ہوئے؟ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تو اس کو قرآن مقدس میں اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر کے بتایا. تو پھر معاذ اللہ رب العالمین خود اللہ رب العزت کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ اور آگے بڑھیں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, مدد کرو ایک دوسرے کے اوپر نیک کاموں کے اور تقوی کے, اور نہ مدد کرو ایک دوسرے کے اوپر گناہ اور زیادتی کے. تو یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے کا حکم دے رہے ہیں, آپ تو مدد مانگنے سے منع کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آیت کا مطلب بتا دو. اس لیے میں نے کہا فیس بک اور یوٹیوب پر نہ بیٹھا کریں زیادہ, کبھی کبھی گھر میں بیٹھ کر کے قرآن مقدس بھی پڑھا کریں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ آیت کریمہ اور بھی ہے بہت ساری. آگے بڑھیں اور آیت بتاتا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر مدد کرو گے تو اللہ کے دین کی مدد کرے گا وہ تمہاری. اللہ اللہ. تو اللہ کے دین کی مدد کرنے کا اللہ پاک خود حکم دے رہا ہے. آپ کے لیے مدد مانگو ہی مت, اللہ تو مدد مانگ رہا ہے اپنے بندوں سے, یہاں وہ غنی ہونے کے باوجود بھی مدد طلب کر رہا ہے. اور سنیے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, قرآن مقدس نے فرمایا کہ تم ان پر ایمان لانا. انبیاء اکرام سے کہا اللہ رب العزت نے میثاق کے دن وعدہ لیا کہ تم ان پر ایمان لے کر آنا, ان کی مدد کرنا. رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اتنا تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے, مفتی ہیں ماشاء اللہ آپ, پتہ نہیں کہاں سے پڑھے ہوئے مجھے نہیں معلوم, لیکن اتنا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس آیت کے شان نزول کیا ہے اور یہ آیت کس تعلق سے نازل ہوئی ہے. آگے بڑھیں.
वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, मदद करो साथ सब्र, मदद तलब करो साथ सब्र और नमाज के। मुझे आपसे पूछना है कि सब्र आपके नज़दीक अल्लाह है, नमाज आपके नज़दीक अल्लाह है, अब कहाँ गया आपका इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन? हैरत की बात है यार, पता नहीं आप लोग पढ़ते कहाँ पर हो, मेरी समझ में नहीं आता है। रोज़ाना नए नए एतराज़ करते हो और आपका हाल ये है सारे देवबंदी वहाबियों का कि अब मारा अब मार के देख, अब मारा अब मार के देख, पिटाई होती रहती है, फिर कहते हैं अब मार के देख, इस तरह का माहौल है। आइए और बताता हूं मैं आपको, न जाने कितनी बार जवाब दिया जा चुका, लेकिन फिर भी आप फिर पूछते हैं, तो आइए वअईनूनी बिक़ुव्वा, मदद करो मेरी साथ कुव्वत के। नमाज और सब्र तो गैर अल्लाह है, और यहाँ हज़रत ज़ुल्क़रनैन जो है तो मदद करने का हुक्म दे रहे हैं अपने लोगों को। बताइए हज़रत ज़ुल्क़रनैन के ताल्लुक से आपका क्या अक़ीदा है? मुसलमान है या माज़अल्लाह मुशरिक है, अल्लाह के अलावा दूसरों से मदद मांग रहे हैं वो? चलिए और आगे बढ़ें। रब ताला फरमाता है अय्यदका बिनस्रिही व बिल मुमिनीन, ए नबी रब ने आपको अपनी मदद और मुसलमानों के जरिए कुव्वत बख्शी। अल्लाह अल्लाह। और आगे बड़े फरमाता है या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाहु व मनित्तबाका मिनल मुमिनीन, ए नबी आपको अल्लाह और आपके मुती मुसलमान काफ़ी है। तो मुती मुसलमान अल्लाह के अलावा काफ़ी, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताकत वाला, पावर वाला, सब कुछ उसके पास है, इख्तिदार वाला, इख्तियार वाला, सब कुछ हुआ है, तो फिर मुती मुसलमानों को काहे के लिए जो है तो बीच में रख दिया कि वो भी काफ़ी है। आगे बढ़े और सुनाता हूँ मैं आपको। आप बड़े परेशान हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुफ्ती साहब मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ और आपके पास भेजना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों से कहूँगा कि वहाँ तक भेजाएं, और आपके लोगों से भी कहूँगा कि आप तक पहुँचाएं, ताकि आपको पता लगे कि कुरान शरीफ में इतनी सारी आयतें हैं। आप तो बेचारे एक ही आयत पढ़ करके बैठे हुए हैं। चलिए आगे बढ़िए, मैं बताता हूँ। अल्लाह पाक फरमाता है फ़इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअदा ज़ालिका ज़हीर, यानी रसूल के मददगार अल्लाह और जिब्राइल, जिब्राइल तो अल्लाह नहीं है ना, और मुत्तकी मुसलमान भी है, बाद में फरिश्ते उनके मददगार हैं। अल्लाह अल्लाह। अब आप मुझे बताएं, ये सारी चीज़ें अल्लाह नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक फरमाता है रसूल के मददगार हैं ये सब। आप कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह के अलावा कोई मददगार है ही नहीं। आप असल में समझे ही नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का माना ये नहीं है कि अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं है, बल्कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का माना यह है कि अल्लाह फरमाता है कि मुझी से मदद तलब करो, मेरी ही मदद तलब करो। तो इसका माना ये हुआ कि जितने भी मोमिन मुसलमान मदद करते हैं, गौसे पाक मदद करते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज मदद करते हैं, दीगर जितने भी मदद करते हैं, ये सब अल्लाह तबारक व ताला ही की मदद है कि रब तबारक व ताला ने इन्हें वो इख्तियार, वो पावर अता फरमाया है, इसलिए वो मदद करते हैं, इसलिए मुसलमान उनसे मांगते हैं। लेकिन अब क्या करें कि आप लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं है। बहरहाल मुफ्ती साहब और भी बहुत सारी आयतें हैं, मैं पढ़ सकता हूँ। खैर एक आयत आखिरी पढ़ करके बात को ख़त्म कर रहा हूँ। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, यानी ए मुसलमानों तुम्हारा मददगार अल्लाह और रसूल और मुसलमान हैं, और जो ज़कात देते हैं और जो नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। ज़कात देने वाले भी मददगार, नमाज़ पढ़ने वाले भी मददगार। आप तो बहुत नमाज़ पढ़ते हैं यार, तबलीगी जमात में जा करके, फिर भी मदद का इनकार करते हैं। हैरत की बात है। पता लगा आपको खुद ही मालूम नहीं है, आपको खुद ही अच्छी तरह से ये मालूम है कि हमारी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल होने वाली नहीं, हम वो वाले नमाज वाले नहीं है। इसलिए मतलब जो है तो साफ आप कहते हैं कि मुझे आयत का मतलब समझा दो। अरे मुफ्ती आप हैं, मतलब कोई दूसरा क्यों समझाएगा? बाबा अच्छी तरह से पढ़ा करो, घर में बैठा करो। यूट्यूब पर बहुत देखता हूं मैं आपको, बहुत ज्यादा यूट्यूब पर बैठे रहते हो, ऐसा ना किया करो। घर में भी बैठा करो, पढ़ाई भी किया करो, अपने बीवी बच्चों को भी टाइम दिया करो, समझे आप? तो कुछ दिमाग सही चलेगा आपका, ऐसे उल्टे सीधे सवालात नहीं आएंगे आपके जहन के अंदर। और दूसरी बात, आप एक एतराज ये भी कर रहे हैं कि फिरका वारियत फैलती है ऐसे सवालात से। लोग मुझसे मना करते हैं कि ऐसी बात ना करें, वरना इससे जो है तो फिरका वारियत फैलती है। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा, फिर भी आप करें नहीं मैं तो करूंगा। तो इस्माइल दहलवी साहब के मुक़ल्लिद हैं आप, सीधी बात है। उन्होंने भी यही कहा कि मैंने किताब तो लिख दी है, मुझे मालूम है कि घर घर लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं तो किताब लिखूंगा। शिरके जली को, शिरके खफी को शिरके जली लिख दिया है, फिर भी लिखूंगा, फिर भी छापूंगा, और छाप दिया और आज तक छाप रहे हैं। लड़ाई झगड़ा तो आप लोगों ने शुरू कर दिया यार। और उसके बाद बात करते हैं फिरकावारियत की। ये फिरकावारियत आप नहीं फैला रहे हैं तो कौन फैला रहे हैं? हम तो कुरान मुक़द्दस की बेशुमार आयतों से साबित कर चुके हैं कि अल्लाह के अलावा भी दूसरे से मदद मांगना बिल्कुल जायज़ है। हाँ, लेकिन खालिक हकीकी, मालिक हकीकी, असल में देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, और जो भी देता है दुनिया के अंदर वो अल्लाह तबारक व तआला के देने से अता फरमाता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।